علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری بہن، آپ کا سوال ہے ٹیپو سلطان شہید کے متعلق۔ ٹیپو سلطان کا پورا نام فتح علی ٹیپو تھا اور آپ کے والد کا نام حیدر علی تھا۔ آپ کے والد حیدر علی نے جنوبی ہند میں 50 سال تک انگریزوں کو بزور طاقت روکے رکھا۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ مسلمانوں میں موجود کالی بھیڑوں اور اسی طرح منافقانہ صفت رکھنے والے مسلمانوں کی بدولت انگریزوں سے لڑتے ہوئے اور تا دم آخر لڑتے ہوئے اللہ کی راہ میں قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ فتح علی سلطان ٹیپو شہید ہندوستان بنگلور میں 20 نومبر 1750 حیدر علی کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کا نام فتح علی رکھا گیا اور مشہور ہوئے آپ ٹیپو شہید کے نام سے۔ ٹیپو شہید کا ایک مشہور قول، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ٹیپو شہید انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے آپ کو ایک انگریز سپہ سالار نے کہا کہ ہم آپ کو فرار ہونے اور بھاگ جانے کا موقع دیتے ہیں، مگر ٹیپو شہید نے پیٹھ پھیر کر بھاگنے کی بجائے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرنا یہ اپنے لیے پسند کیا۔ ٹیپو شہید فوجی اور سیاسی امور سے پوری طرح واقف تھا اور آپ کے والد حیدر علی نے ٹیپو سلطان کی تعلیم پر بالخصوص توجہ دی اور فوج اور سیاسی معاملات میں کم عمری کے اندر ہی آپ نے بہت کچھ حاصل کیا، اور اسی طرح 17 سال کی عمر میں ٹیپو شہید کو عام سفارتی اور فوجی امور پر آزادانہ اختیار دے دیا گیا۔ فتح علی ٹیپو شہید برطانوی سامراج کے خلاف ایک مضبوط مزاحمت اور ایک مضبوط کوشش کی اور بر صغیر کے لوگوں کو برطانوی سامراج انگریزوں کے تسلط سے آزاد کرنے کے لیے سنجیدہ اور عملی اقدامات کیے، اور اسی طرح ٹیپو شہید نے فوجی اصلاحات نافذ کی، صنعت و تجارت کو فروغ دیا اور انتظامیہ کو از سر نو منظم کیا۔ ٹیپو شہید اس معاملے میں دو رائے کا شکار نہیں تھا کہ ان کا یہ متفق علیہ نظریہ تھا کہ بر صغیر کے لوگوں کا پہلا مسئلہ یہی ہے کہ برطانوی سامراج سے آزادی ہو اور گورنمنٹ آف برطانیہ کو ہندوستان سے نکالا جائے، اور ٹیپو کے تعلق سے مرہٹوں اور دیگر نے ٹیپو کی طاقت کو اپنے لیے خطرہ سمجھا اور ان 2 نمبر لوگوں نے گورنمنٹ آف برطانیہ انگریز اور برطانوی سامراج سے اتحاد کر لیا۔ ٹیپو نے ارد گرد کے ممالک سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر اس معاملے میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ میسور کی آخری جنگ کے دوران جب سرنگا پٹم کی شکست یقینی ہو چکی تھی تو ٹیپو نے محاصرہ کرنے والے انگریزوں کے خلاف بھرپور مزاحمت کی، لیکن غدار ساتھیوں نے دشمن کے لیے قلعے کا دروازہ کھول دیا
اور قلعے کے میدان میں زبردست جنگ چھڑ گئی، اور فرانسیسی افیسر نے ٹیپو کو بھاگ جانے کا مشورہ بھی دیا، مگر ٹیپو اس پر راضی نہ ہوا۔ 4 مئی 1799 کو میدان جنگ میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ٹیپو شہید لڑتے لڑتے شہید ہوا۔ اور ٹیپو شہید کی زندگی ایک سچے مسلمان کی سی زندگی تھی، اور وہ مذہبی تعصب سے پاک تھا، بلکہ حکمران ہونے کے باوجود خود کو عام آدمی سمجھتے ہوئے اپنی زندگی گزاری۔ باوضو رہنا ان کا معمول تھا، اور تلاوت قرآن پاک بھی ان کا معمول تھا۔ ظاہری نمود و نمائش سے حد درجہ اجتناب کیا کرتے تھے، اور اپنے ہر شاہی فرمان کا آغاز، مکتوب کا آغاز، خط کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کرتے تھے۔ ٹیپو شہید ایک علم دوست حکمران تھا، اور بہت سی زبانوں پر بھی اسے عبور حاصل تھا، جن میں عربی، فارسی، فرانسیسی، انگریزی، اسی طرح کئی زبانوں پر انہیں عبور حاصل تھا، اور مطالعہ کا بھی انتہائی شوقین تھا۔ ذاتی کتب خانہ تھا کہ جس میں کتابوں کی تعداد تقریباً 2000 کے لگ بھگ بیان کی جاتی ہے۔ اور ٹیپو شہید ہر جنگ میں اپنی آرمی اور فوج کے شانہ بشانہ رہنے والا، اور اپنے زمانے کے تمام فنون سپاہ گری سے پوری طرح واقف تھا، اور اپنی افواج کو پیادہ فوج کی بجائے سواروں اور توپ خانے کی شکل میں زیادہ منظم کیا۔ اسلحہ سازی، فوجی نظام و نسق اور فوجی اصلاحات میں ایک تاریخ ساز کام کیا، اور اسی طرح توپ خانے کے حوالے سے بھی ٹیپو شہید نے بہت ساری ایجادات کی۔ اور میسور کی آخری جنگ میں ٹیپو لڑتے ہوئے شہید ہوا۔ بھاگ جانے کی بجائے میدان میں ڈٹ کر شہادت کا جام پینا اسی کو منظور کیا، اور اپنے اس قول پہ سچا ثابت ہوا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ پاک پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس مظلوم امت کو آج پھر ٹیپو شہید جیسے جرنیل عطا فرمائے کہ آج دنیا کا لفنگے سے لفنگا، بزدل سے بزدل کافر بھی مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے، اور کلمہ پڑھنے والوں کو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر بنا کر، گاجر مولی سے بھی سستا جان کر کاٹ رہا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ٹیپو شہید جیسے حکمران اور جرنیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس امت کو آستین کے سانپ صفوں میں موجود غداروں کی غداری سے اپنی پناہ میں رکھے۔ سچ یہ ہے کہ دشمن کافر مسلمان امت کا مقابلہ میدانوں میں نہیں کر سکتا، بلکہ دشمن مسلمانوں کی صفوں میں موجود ایسی کالی بھیڑوں کو چارہ ڈالتا ہے کہ جو بکری کی چمڑی مگر اندر سے بھیڑیے ہوتے ہیں۔